کسی نے نیکی کرنی ہے، جو کچھ کسی نے بھلائی کرنی ہے وہ پھل پانا، ان کسی بنے نہیں کچھ ملنا، لہا ماں کا سبب جو کمایا ہے وہی ملنا، اور جو برائی کرنی ہے، جو نافرمانی کرنی ہے اللہ رسول دی، وہ بوجھ بھی اسے بھی گردن سے ہونا، کسی دوسرے سے نہیں ہونا۔ جیسا کہ قرآن مجید دوسری جگہ فرمایا الیس للانسان الا ما سعی، گل پلے مان لو کہ انسان نو صرف وہ ملنا ہے جیڑا انہیں خود کمایا، خود جو نیکی کیتی ہے، جو بھلائی کیتی ہے وہی ملنا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے جڑا پہلے دے دیتا گیا، پہلے دن ہی یہ گل دس دیتی گئی کہ تسی اس فیلڈ میں کام کس طرح کرنا۔ سانوں قرآن مجید کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ اسی اس فیلڈ کے بندے ہی نہیں ہے، اسی وہ کام نہیں کرتے۔ اگر اسی وہ کام کرتے ہوئیے معاشرے کے اندر لوگوں کو اس عقیدے وال بلاندے ہوئیے تو سانوں وہ رکاوٹیں بھی پیش آن اور وہ مسائل بھی پیش آن، اور پھر سانوں کوئی بھی سمجھ بھی آئے کہ کس مقام اتنے کس موڑ اتنے قرآن مجید نے کی ہدایت دیتی۔ ان حالات کے اندر شکوہ شکایت نہیں کرتا، جتنیاں تکلیفاں، جتنے دکھ، جتنیاں مصیبتیں آئیاں اس راہ کے اندر کوئی شکوہ شکایت نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ جس ذات کے واسطے ایک کم کرنا ہے وہ دے دل چاہیے، بس اس کو پکار کے کہنا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ساڈے پروردگار، ساڈے مالک ساڈی پکڑ نہ کر انہاں گلاں تے جڑیاں غلطی نال ہو گئی، انہاں کماں تے جڑے سانوں بھل گئے۔ انسان بھلنا آ رہے، اپنی ذمہ داریاں بھول جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتا ہے، اور بہت سارے خطاواں کرتا ہے۔ تو خطاواں تے بھول جان دیاں چیزاں اتنے اپنے رب دے کولوں معافی منگنا، یہ اصلاح کا رستہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کا رستہ ہے اس کام کے واسطے۔ اور پھر یہ کیا کہ جڑا کام کر نہیں سکتے اسی، جس کی ہمت سارے اندر نہیں، جس کی طاقت اسی نہیں رکھتے، جسمانی لحاظ نال، مالی لحاظ نال، اخلاقی لحاظ نال، کسی بھی لحاظ نال جڑا کام اسی نہیں کر سکتے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ساڈے اتنے وہ بوجھ نہ پا جڑا پہلیاں امتاں دے اتنے پایا گیا سی، پہلیاں امتاں تے جڑے احکام سخت انہوں دیتے گئے سن وہ سانوں نہ دے۔ اور اگر تسی غور کرو ربنا ربنا دے تکرار ہوتے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دعا جڑی ہے اس کے اندر تاثیر کتنی ہے، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تاثرات کتنے زبردست ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ آدمی کس طرح اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اللہ کے قریب کس طرح ہوتا ہے، ان کو کس طرح ملتا ہے۔ ربنا ربنا کا جڑا تکرار ہے یہ اپنے اندر بہت بڑے تاثیر رکھتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نال جوڑ دینا بندے وہ دل کے اندر یہ پیدا کر دینا گل، یہ توکل پیدا کرتا، یہ عقیدہ پیدا کر دینا ہے کہ اللہ کے سوا جڑا ساڈا رب ہے میری فریاد سننے والا کوئی، اس لیے فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، پروردگار ساڈے مالک ساڈے کو وہ کم نہ لے جی ساڈے وچ طاقت نہیں، ساڈے وچ کس کم کی طاقت نہیں تو کہڑا کم اللہ نے نہیں لینا۔ اس جتنے کم اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں نا
اور انسان کرتے ہیں انہوں دے پیچھے اللہ تعالیٰ کا دستے قدرت ہوتا، اسباب اللہ پیدا کرتا، اور قوتاں بندیاں دے اندر بھی اللہ پیدا کرتا، وہ دی توفیق دے بغیر کوئی کم نہیں ہوتا۔ یقین منو جے بندہ نیکی نہیں کر سکیا تو سمجھ لے کہ منو اللہ نے توفیق نہیں دی، یہ سبق ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چنگا رہ گیا ہاں، منو میری جان چھٹ گئی، وہ یہ سمجھے کہ منو توفیق نہیں ملی، میں محروم ہو گیا۔ اس واسطے تعلیم دیتی گئی ہے، پھر تعلیم دیتی ہے کہ اپنیاں کوتاہیاں تے معافی منگتے رہو، واعف عنا، اپنی غلطیاں تے معافی منگ لو، واغفر لنا، سانو بخش دے، معاف کر دے، بخش دے سانو۔ یعنی جہاں غلطیاں اس رستے کے اندر ساتھوں ہوئی نے، دعوت و تبلیغ کے عمل کے اندر اللہ دے دین دے غلبے واسطے جو کام اسی کر رہے ہیں، وہ دے اندر جی ساتھوں کوتاہیاں ہوئی نے، وہ سانو معاف کر دے اور سانو بخش دے، قصور ساڈے معاف کر دے، بخش دے، ورحمنا، تو اب ساڈے تے رحم فرما، اپنی رحمت نازل کر، رحم کر ساڈے اتنے، اس لیے کہ انت مولانا، بس تو ہی ساڈا مولا ہے، تیرے سوا کوئی کارساز نہیں، تیرے سوا کوئی ساڈا دوست نہیں، تیرے سوا کوئی ساڈی بجلی بنانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی سانو توفیق دینے والا نہیں، تو مولا ہے، انت مولانا۔ یقین مانی اس فکر ذرا پلے بنو، یہ دعا یاد کرو، پڑھتے رہو، ذہن چنو حاضر رکھو، بہت ہی سارے مسائل تم سمجھ آ جانا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور انہاں لوگوں کے مقابلے ساری مدد فرما جہے تیرے دین کی دعوت کا انکار کرتے، جہے تیرے دین کی دعوت کے اگے روڑے ٹکاندے، جہے تیرے دین نو دنیا کے اندر کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، انہوں کے مقابلے ساری مدد فرما۔ اس دعا کو پڑھیے کہ روح سامنے جی آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ دے دین کا کم کرنا، توحید تے اس طرح کا ایمان لیا جس طرح کا صحابہ کرام لیا سن، اور جڑا مطلوب ہے اللہ کی ذات میں، یہ عام گل نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہر کسی کو حاصل ہو جائے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں، یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس راستے میں اختیار کر لے اور انہوں اللہ توفیق دے دے تو مشکل بھی نہیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا۔ یقین دے نال سارے کام ہوندے نے، یقین نال، ایمان نال سارے کام ہوندے۔ جدو ایمان پختہ ہو جائے، جدو یقین پختہ ہو جائے، جدو اللہ تے توکل قائم ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جدا انسان گمان بھی نہیں رکھتا، وہ دے شعور چ یہ گل نہیں ہوتی، خیال چ یہ گل نہیں ہوتی کہ تھانوں مدد آؤں، اور اس کا پتہ انہیں لوگوں کو لگتا جہے اس فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے اندر ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گل ارشاد فرمائی۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے آئے ہیں، تے ابتدائی سالوں کے اندر پہلا دوسرا تیسرا سال جڑا گزریا ہے، ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، پھر تیسرا سال۔ پہلے سال کے اندر ایک ریلا سی جڑا مسلمان ہو کے لوگوں کا جڑے مدینے آ رہے سن، اور جن لوگ آ رہے سن
سب لٹے پٹے آ رہے سن, کسی کا کول کچھ نہیں سی, کیونکہ آ اس طرح کے رہے سن کہ کوئی بیٹا مسلمان ہے تو والدین وہ کافر نے, اس حالت سے ہجرت کر کے آئے. کسی کی بیٹی مسلمان ہے اور پورا کنبا جڑا وہ کافر ہے, وہ اس حال سے ہجرت کر کے آئی. کسی کا باپ مسلمان ہے, سارا کنبا مخالف ہے, اس حال سے ہجرت کر کے آئے. کسی کی بیوی مسلمان ہے, وہ سارا خاندان سارا کنبا کافر ہے, اس حالت میں ہجرت کر کے آئی. یہ حالات کو بیان کرنا یا سن لینا تو بہت آسان ہے, لیکن یہ پریکٹیکل بہت مشکل ہے. اگر آدمی غور و فکر کرے, سوچے, مثال کے طور پہ مینو یہ کرنا پہ جائے تو کیا پھر کیا کرنا. ہسٹری جڑی ہے صحابہ کرام دی ابتدائی سالاں دی, دعوت دیا ابتدائی سالاں دی جی ہسٹری ہے نا, پہلا سال نبوت دا, دوسرا تیسرا, اس ہسٹری کے اندر صرف ایک کنبا ایسا ہے مکے کے اندر جنہیں اپنا گھر کو تالے لا کے نکلے سن. سارے مسلمانوں بھرا بھی, بھیناں بھی, بیویاں بھی, ماں بھی, باپ بھی, سارے نکلے سن. ایک کنبا ایسا نظر آتا, باقی سارے کسی کی بیٹی مسلمان ہو گئے, کسی کا شوہر مسلمان ہو گیا, کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا, کسی کا باپ مسلمان ہو گیا. اور جنہوں تے 100 روپیہ انہوں نے پکڑ کے بابا زنجیر کر کے بند کر دیتا گیا, اندر بھوکھیاں پیاسیاں رکھا گیا, مار کٹائی کی تھی. ایک ایک صحابے دی حالات پڑھ کے گئے. یہ مار کیوں کھادی انہوں نے یار؟ سانوں نہیں سمجھ آئی کہ اسی تو کدی اپنے عقیدے دی خاطر مار نہیں کھادی, اسی تو اپنے عقیدے دی خاطر گالی تک نہیں لئی کتنے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جڑیاں ہسٹری آ وہ تو یہ ہے کہ صرف عقیدے دی خاطر اور کوئی بھی گل نہیں. عقیدہ جدی وجہ دے سب کچھ ہویا, اور سزاواں دین والے کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں, اپنے کنبے دے لوگ نے, اپنے خاندان دے لوگ. تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ جیڑا بندہ احد دی جنگ دے اندر, غزوہ احد دے اندر 3000 دی فوج لے کے آیا ہوئے, دی کمان کرتا ہو, کمانڈر ہوئے او دا, اور بیٹی وہی مسلمان ہو کے ہجرت کر گئی ہو, کی سمجھتے ہو تم؟ تو معمولی بات ہے. اس واسطے نا اللہ تعالیٰ نے ان حالات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لٹے پٹے لوگ آ رہے مدینے کے اندر, اور سن 2 ہجری 17 رمضان جنگ بدر ہوئی, اور مدینے کے لوگ نکلے, گنتی کے لوگ, نہتے لوگ, سارے لشکری 2 گھوڑے سن, 60 اونٹ سن, ہتھیار نہیں سن پورے, خالی ہاتھاں تو خالی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بڑا حوصلہ اور صبر دیتا سی انہوں نے. کیوں دیتا سی؟ کیا یقین پیدا کیتا سی انہوں نے, اس یقین نال سن نکلے ہوئے دراصل یقین کی دولت سے. اللہ تعالیٰ نے نہیں تیسرے احد کا زمانہ جدو آیا, جنگ احد کا, اور مسلسل کفار دے اندر اگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کو ختم کر دین کی, اور بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں, تو خبراں بڑیاں بڑیاں آ رہی ہیں نے, تو مخبر آ کے کہتے ہیں, جاسوس آن کے دستے ہیں, مسلمانوں کو ڈران واسطے بھی دستے ہیں, خبراں دے ہیں کہ وہ ذکر کیا ہے سچ سچ. فرمایا الذین قال لهم الناس, مسلمانوں کچھ لوگ آن کے کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم, تواڈے خلاف محاذ آرائی کی ہے اور بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا. مسلمانوں مدینے دیانوں جڑے تھوڑے نے, کو بہت زیادہ نہیں ہیں, انہوں نے یہ خبراں دیتی جا رہی ہیں کہ تواڈے خلاف بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے نے, تواڈے تے جنگ مسلط کرن لئی, اور تمہیں بالکل پیس کے رکھ دینا چاہتے ہیں. یہ خبراں دے آن کے
فخشوہم، اور ڈر جو نہ کو، فخشوہم انہوں کو ڈرو تے ضد تو باز آ جاؤ، من لو گل، چھڈو پر عقیدے چوں کی کڈنا ہے، اور دنیا کماؤ، چار پیسے کماؤ، اپنے مکان بناؤ، اپنے کاروبار چمکاؤ، کیڑے رفڑ چ پی گئے ان کا عقیدہ لی پھر دو تھی۔ اس دنیا بے شمار لوگ نے کہ وہ یہو جہے عقیدے کے گاہک نہیں ہیں جڑے جہدے واسطے کوئی اشار کرنا پے، کوئی قربانی کرنی پے، کوئی مالی قربانی کرنی پے، نو ایسا عقیدہ چاہیے جہدے واسطے قربانی نہ کرنی پے۔ وہ کہیں فخشوہم، ڈرو انہاں کو، یہ مطلب یہ ہے کہ چھڈو پرا اس ضد نو۔ لیکن جدو وہ یہ خبر دے نے کہ ڈر جو بڑی دنیا تھوڑے خلاف بڑا لاؤ لشکر کٹھا کر لیا انہوں نے، تو جواب کی ہے اللہ نے گواہی دیتی، اللہ نے قرآن سے انہوں نے ایمان کی گواہی دیندیا کیا ہے فزادہم ایمانا، اور ڈرن کی بجائے وہ ایمان ود گیا، انہوں کا اور ایمان ود گیا۔ اینوں کہندے ایمان، اینوں کہندے یقین۔ اگر ایمان داخل ہو گیا دلوں کے اندر اور دین سمجھ کے اختیار کر لیا تو آدمی جھکن کی بجائے، گردن جھکان کی بجائے گردن کٹا سکتا ہے، اور یہ مثالاں تاریخ بے شمار۔ اس لیے اللہ نے گواہی دیتی ہے کہ فزادہم ایمانا، ایک بڑیاں خوفناک خبراں سن کے نا دل ٹوٹے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے ایمان سے اضافہ ہو، ایمان بڑھ گیا۔ اور یہ جو آج کہتے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہتے ہیں بھائی جن مرضی کٹھے ہو گئے سارے خلاف، جن مرضی نہ منصوبے بنا لے نے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ سانو کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ یقین ہوئے تھے ایسا، اس یقین نے بیڑے پار کیتے سن۔ یہ یقین ہی سی جس نے انہوں نے ہر میدان فتح دیتی، یہ یقین ہی سی جن نے ہر آزمائش سے انہوں نے پورا اترن کی توفیق عنایت فرمائی، یہ یقین ہی سی جن نے ہر موقع تو انہوں نے اشار کی توفیق عطا فرمائی، یہ یقین ہی سی جن نے انہوں نے پیر نہیں ہلن دیتے، ورنہ یہ دنیا بڑی عجیب و غریب دنیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایات جڑیاں دیتیاں، بار بار دیتیاں ہدایتاں ہیں۔ میں خاص نقطہ ہے جن کو ذہن نشین کرنا چاہتا کہ مولا کنوں کہندے نے لوگ، مولا اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں کسی کا، کوئی انسان کسی انسان کا مولا نہیں۔ قرآن کی تعلیم تے غور کر، سورہ حج کی آیت نمبر 78 فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیندے رہو، دو کم کرتے رہو کہ اگلی گل پوری ہو جائے گی جو اگے کہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ نو پکیا ہاتھ پا کے پھڑ لو، اللہ نو پکا ہاتھ پا کے پھڑو، اللہ نو وَاعْتَصِمُوا، اعتصام باللہ، اللہ نال جڑ جاؤ، اللہ نال جڑ جاؤ، اللہ دے ہو جاؤ، یقین پیدا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ نال جڑ جاؤ، وَهُوَ مَوْلَاكُمْ، کیونکہ وہ تہاڈا مولا ہے۔ کوئی اور دنیا کے اندر ایسی قوت نہیں ہے جی طرف تسی دیکھو، جی مدد طلب کرو یا جو تہاڈی مدد کر سکے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، جڑ جاؤ اللہ نال، ہوا مولاکم، وہ ہے تہاڈا مولا۔ اسے کی تعلیم دیتی پچھلی آیت، انت مولانا، تو ساڈا مولا ہے۔ اسے کی تعلیم دیتی، نماز قائم رکھ، زکوٰۃ ادا کرتا رہ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ نال جڑ جا، اللہ دا دامن مضبوطی نال تھام لے، ہوا مولاکم، وہ تہاڈا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ بہترین مولا ہے
بہترین مددگار ہے. اللہ نالوں نہ کوئی بڑا مولا ہے, اللہ نالوں نہ کوئی بڑا مددگار ہے. یہ آ تعلیم جڑی مسلمانوں کو دیتی جا رہی ہے, جڑی مسلمانوں جڑا عقیدہ دیتا جا رہا ہے, یہ وہ تعلیم ہے. قرآن چھڈیا جدوں اسی قرآن پڑھنوں ہٹ گئے, روایتوں تے حقائقاں چ پھس گئے. اصل تعلیم جڑی ہے, بنیادی تعلیم جڑی ہے, وہ ساڈیاں نظراں تو اوجھل ہو گئی. اسی من مانا دین بنایا, مقام میں بلند تو اس مقام رفیع تو نیچے گر گئے. بظاہر اسی مسلمان ہاں, لیکن اگر قرآن مجید کے آئینے سے جھانک کے دیکھیے, قرآن مجید کی اینک لگا کے دیکھیے, اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک عمل نو دیکھیے, تو پتہ چلتا گل یہ رہی ہے قرآن کچھ اور کہتا ہے. اور پھر فرمایا ہدایتاں دیتے ہیں, فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 159 چھٹا نے, یا ایھا الذین آمنوا, اللہ کی طرف آواز آ رہی ہے نا, قرآن اترے ہے نا بھائی, اتری ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی اتری ہے. اللہ مومنوں کو بلا کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, میں اور آپ سب مخاطب ہیں. اے ایمان والیو, اے وہ لوگو جڑے ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو, جڑے کہندے ہو اسی اللہ تو رسول نو مننے ہیں. اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر اے منکرین حق دی گل منی تساں, اگر اللہ رسول دے منکراں دی تساں گل منی, اطاعت کیتی, یردوکم علی اعقابکم, تانوں الٹے پیری پھیر دین گے. صرف ایک آیت پڑھ تے دور حاضر نو ویکھ, اپنے زمانے دی ویکھ, اپنی دنیا نو ویکھ, اپنی دنیا دے اسلامی ممالک نو ویکھ, دے حکمراناں نو ویکھ, موجودہ دنیا دے کفار نو دیکھ, پورے نظام, سیاسی نظام نو دیکھ, معاشی نظام نو دیکھ, تجارت نو دیکھ, عدالت نو دیکھ, سارے نظام زندگی نو. ایک کے آیت کافی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تساں انہاں لوکاں دی گل منی جڑے اللہ رسول دے منکر نے, جڑے دین اسلام دے منکر نے, یردوکم علی اعقابکم, وہ تانوں الٹے پیری پھیر دین گے. فتنقلبوا خاسرین, اور تسی خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے. کدی غور کرو تسی انہاں جملیاں تے انہاں لفظاں تے, اور انہاں دی اینک لگا کے دنیا موجودہ نو ویکھو, تو تانوں پتہ چلے گا اس وقت کی ہو رہا ہے. کدھر گیا دین اسلام, کدھر گئے دے مننے والے, کس طرح کفر نے غلبہ پا لیا دنیا دے اندر. قرآن پڑھ کے دیکھو نا. پھر فرمایا اگلی آیت فرمایا بل اللہ مولاکم, بلکہ تہاڈا مولا اللہ ہے, بلکہ تہاڈا مولا اللہ ہے, تہاڈا کارساز اللہ ہے. کیوں کارسازی وال دوسرے لوگوں نال ویندے ہو, کارسازی واسطے کیوں غیراں نوں ویندے ہو کہ تہاڈی کارسازی کرن گے. بل اللہ مولاکم, بلکہ تہاڈا مولا اللہ ہے. وہو خیر الناصرین, اور وہ بہترین مددگار ہے. لیکن اپنے آپ اس مقام تے کھڑا کرو جتھے مدد آیا کرتی ہے. اپنے آپ ثابت تے کرو اس جماعت کی طرح, اس جماعت کے نقش قدم تے اپنے آپ چلاؤ تو صحیح. اس طرح کے ایمان کا مظاہرہ تے کرو. اللہ کی مدد موجود ہے. اللہ تعالیٰ تو وہی ہے, وہ اصول بھی وہی نے. جنہ اصولوں کے تحت ادو مدد اترتی سی, فرشتے اترتے سن. اج بھی وہ فضائے بدر اگر تسی پیدا کرو تو فرشتے نازل ہو جان گے. یہ جی بات کہی جا رہی ہے. اور پھر اگے چل کے اور فرمایا
سورہ تحریم کی آیت نمبر 2 فرمایا. اس ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اپنی ذات کے واسطے ممنوع قرار دے لی، کوئی حلال چیز اپنی ذات کے واسطے ممنوع قرار دے دیتی. قطع نظر اس تو کی چیز ہے، اس موقع تے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 2. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ نے فرمایا اللہ نے یہو جیاں قسماں کھا لینیاں جہاں نجائز قسماں ہون انہوں چھڑ دینا، انہوں کھول دینا حکم دیتا ہوا ہے. اس کا کفارہ ادا کرو. غلط قسم اگر کھا بیٹھے ہو تو اس کا کفارہ ادا کر کے نکل جو اس سے غلط کام تے ڈٹے نہ رہو. اگے جی گل فرمائی ہوا واللہ مولاکم، کیونکہ اللہ تہاڈا مولا ہے. اللہ حلال حرام دے سب ضابطے اللہ کی طرفوں نے. کوئی شخص کسی کو اختیار نہیں جو آپ اپنی طرفوں شریعت دیا حلال چیزوں کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، کسی کو اختیار نہیں ہے. اس لیے گل فرمائی کہ مولا تہاڈا اللہ ہے. وہ مولاکم، وہ تہاڈا مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، وہ علم والا تے حکمت والا ہے. پچھلے خطبے دے اندر بھی کچھ آیات نقل کیتیاں سن قرآن مجید جنہ فرمایا گیا سی کہ اللہ ہی مولا ہے تھوڑا. پھر کی وجہ بنی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک علام ہو گئی کہ ہر بندہ دوجے نو مولا کہتا. یہ کیوں ہوا؟ یہ اہم سوال ہے کہ نہیں کہ کی وجہ بنی کہ لوگ یہ مولا کا لفظ انسان والی استعمال لگ پہ کر. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑی یہ ان آیات کے اندر ہدایت دیتی گئی ہے اور انہوں کے ذریعے پھر مسلمانوں کو ہدایت دیتی گئی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے برعکس، اس کے الرغم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہن میں تہاڈا مولا ہاں؟ ہے بھئی یہ گل ہو سکتی ہے جی؟ دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ انکار نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم تے آ رہا ہے کہ فنصرنا انت مولانا فنصرنا علی القوم الکافرین. بار بار آ رہا ہے کہ ہوا مولاکم، اللہ تہاڈا مولا ہے. اللہ تہاڈا مولا کہہ زمان نال کہ تو ساڈا مولا ہے. اللہ کا حکم تے آ رہا ہے. ہن نبی آکھے لوگاں کہ میں تہاڈا مولا، کیا یہ ہے؟ تو پھر یہو جی روایات نے ان کی حیثیت ہے بھائی؟ یعنی خلاف قرآن مجید ہون دی وجہ نال ریجیکٹڈ مال ہے سارا، 2 نمبر مال ہے سارا، جھوٹ بنایا لوگوں نے. اور پھر عقیدت دی بنیاد تے درود پاک پڑھتے لوگ تو درود وچ پڑھتے ہیں نا سیدنا و مولانا پڑھتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کہندے نے نا، کہندے نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کہندے نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کہندے نے. کتوں لیا؟ کتنے آئے؟ قرآن پاک دی آیات تو سنائیاں، وقت نہ نہیں ہے لیکن ذرا توجہ دے واسطے جہاں اسی درود پاک پڑھنے ہیں نمازاں کے اندر سارے مسلمان پڑھتے، میں اور تسی نہیں پڑھتے، سارے ہی پڑھتے. جتنے مسلمان نے، مسلمان جہاں نماز پڑھتا ہے، جہاں نمازی مسلمان ہے وہ یہ درود پڑھتا ہے چند لفظاں دے ادل بدل کر. صحیح بخاری جلد نمبر 2 عربی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 707 کتاب التفسیر، امام صاحب نے 3 حدیثاں نقل کیتیاں نے اس مقام تے جنہاں وچ درود نقل کیتا. لوگاں پوچھا کہ یا رسول اللہ سلام سانو تساں سکھایا تشہد پڑھنے آسے، درود
درود کس طرح پڑھیے جدوں یہ آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب کی جو آیت نازل ہوئی ہے لوگوں پوچھا درود کس طرح پڑھیے. امام صاحب نے 3 حدیثاں نقل کیتیاں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، پورا درود پڑھیا. 3 حدیثاں نقل کی. مولانا لفظ نہیں آیا، مولا نہیں سکھایا نبی نے. پڑھو بخاری شریف، ساری بخاری پڑھ جاؤ، کوئی ایک درود ایسا تلاش کر کے دیو جہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کیا ہوا کہ مینوں مولا آکھو، کوئی ایک لب کے لیاؤ. 3 حدیثاں کتاب التفسیر سے ہوئی نہ کر، اور نماز میں پڑھیا جاتا ہے درود، ہر کوئی پڑھتا. صحیح مسلم کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 175 کے اتنے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثاں نقل کی تھیں. انہوں میں بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسا سانو سلام پڑھنا سکھایا ہے جڑا اتحیات میں پڑھنے آسے، درود کس طرح پڑھیے؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، پورا درود پڑھ کے سنا. 4 حدیثاں نقل کی تھیں امام صاحب نے. مولا کا لفظ نہیں آیا بلکہ سیدنا کا لفظ بھی نہیں آیا. ان حدیثیں لفظ نہیں ہے اساں کتوں پا لے نے، کتوں لے آئے نے لوگ. اور پھر سنن نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 151 152 امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 حدیثاں نقل کی تھیں. 10 درود نقل کیتے سمجھ لو، 10 حدیثاں، اور انہوں 10 کے اندر یہ الفاظ نہیں آ گئے. جدوں دل کرے کسی آدمی نے جا کتابیں پڑھے 10 حدیثاں نقل کیتا ہے. اور یہ سوال ہے لوگوں کیتا کہ یا رسول اللہ سی درود کس طرح پڑھیے؟ فرمایا اس طرح پڑھو، سکھایا اس طرح کہو. اور پھر سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 تا 148 امام صاحب نے 7 حدیثاں نقل کی تھیں. ابو داؤد کی 7 حدیثاں نقل کی تھیں. انہوں نے اسے سوال دے جواب کہ یا رسول اللہ اسی درود کس طرح پڑھیے؟ میں قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جڑا نماز کے اندر درود پڑھ دیو تھوڑے لفظ ہی اختلاف کے نال درود نقل ہوئے، لیکن ان حدیثوں کے اندر بھی مولانا نہیں آیا، سیدنا نہیں آیا. آپ نے تعلیم ہی نہیں دیتی، لوگوں تعلیم ہی نہیں دیتی لوگوں نے. اور جیڑی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن سے دیتی سی اپنے نبی لوگوں کو دین لئی، وہ برعکس کے میں آپ نے فرما دیتا کہ مینوں مولا کہو تسی. اور اسی طرح جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 یہ امام صاحب نے ایک حدیث نقل کر کے اگے حوالہ دے دیتا صحابہ دے نام لکھے. کئی صحابہ دے نام لکھے نے کہ اے سارے صحابہ نے یہ حدیثاں بیان کی تھیں. کسی حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے. اس کے بعد سنن ابن ماجہ ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر صفحہ نمبر 82 تو لے کے 85 تک یہ کتاب مترجم ہے. دارالسلام نے ترجمہ کیتا ہے لاہور والے نے. یہ اندر امام صاحب نے 4 حدیثاں نقل کی تھیں. انہاں 4 دے اندر بھی الفاظ نہیں ہے. انہاں کتاباں جڑیاں میں تمہیں حوالے دیتے ہیں صحاح ستہ کہندے نے. انہاں صحاح ستہ کہندے. ہوں ایک روایت سنو، یہ بھی ترمذی نے نقل کی تھی. بس منظر کا بڑا لمبا چوڑا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں. کہ وہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں
جیڑی روایت اتنی مشہور کر دیتی گئی ہے، خاص کر ذاکرین نے مشہور کی تھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غدیر خم دے موقع تے مقام تے آپ دا ہاتھ پڑھ کے کھڑے ہو گئے تو فرمایا کہ میں من کنت مولا فعلی مولا، بڑی مشہور ہے، یہ بڑا مشہور کیتا گیا ہے کہ میں جدا مولا ہاں علی بھی وہ مولا ہے۔ ایماندار نہ کوئی بندہ دسے کہ کیا قرآن مجید کے اے نبی تو کہہ اے اللہ تو مولا ہے، یہ تعلیم خود بھی لے تو اپنی امت نو بھی دے۔ وہ نبی کہندا لوگوں کو کہ میں تہاڈا مولا میں بنتی گل؟ کوئی دنیا کا عقل مند آدمی، صاحب علم آدمی جڑا فرقہ بند نہ ہوئے، سمجھنا چاہتا ہوئے، وہ کدی یہ گل مقبول کرے گا؟ اور سند کے حوالے نال بھی ایسے راوی نے اسے مجروح راوی خود امام صاحب نے انہوں نے غرابت کا حکم لگا دیتا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور انہوں مشہور کرتا خاص گروہ نے۔ نتیجہ کی نکلیا کہ آج پوری امت کا حال یہ ہے کہ ہر شخص دوجے نو اپنا مولا بنائی پھردا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی تعلیم چھڈ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم چھڈ کے تے غیر اللہ نو اللہ دے سوا مولا بنا لیا، اور مولا اللہ دے سوا کوئی نہیں ہے کسی دا، صرف اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس لحاظ دے نال جب تک یہ عقائد دوسروں کسی آدمی دے ہون، شرک دے ایک ذرا شائبہ بھی اگر کیتے شامل ہو گیا، اللہ دے ہاں نامنظور ہو جائے گا، نامقبول ہو جائے گا۔ اس لیے فکر بندے کو اس گل کی ہونی چاہیے کہ وہ عقیدہ درست ہے کہ نہیں، اور عقیدہ درست کرنے واسطے قرآن مجید کی تعلیم ضروری ہے، اور قرآن مجید کی بنیاد اتنے روایات کو پرکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے مطابق جڑی روایات نے وہی درست نے، جو ایسی روایات نے جنہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لایا گیا ہے، آپ نے جو گل نہیں فرمائی وہ آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس حوالے دے نال یہ لفظ مولا دے اتنے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آئی سی کہ اس کو بھی سمجھا جائے کہ یہ اسی کی کر رہے ہیں۔ مولویوں ذاکراں عام ہما تبا ہر کسی نو مولانا 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 کا کہنا ہی غلط ہے۔ مت کسی آدمی نو مولانا کہو، کسی نو مولوی نو مت مولانا کہو، یہ غلط ہے اور یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یاد رکھو یہ گل۔ اور اسی غیر شعوری طور پہ بے سمجھی نالے کر رہے ہیں، اور سانو نہیں سمجھ آ رہی کہ اسی عام روٹین نے یہ گلاں کہتے رہنے ہیں، روز لکھنے ہیں، پڑھنے ہیں، بیان کرنے ہیں، کتاباں ساڑیاں بھریاں پئیاں نے کہ جنوں مرضی اسی کہی جانے ہیں مولانا ہے مولانا ہے مولانا ہے۔ اور نہیں بھائی، مولانا مولا صرف اللہ ہے، ذات حق دے سوا کوئی کسی دا مولا نہیں ہے۔ یہ گل پلے بن لو، اے اصل تعلیم قرآن و سنت دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔